سفیان بن عینہ نے عبداللہ بن ابی بکر سے بیان کیا، ان سے عباد بن تمیم نے، ان سے ان کے چچا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے استسقاء کی تو 2 رکعت نماز پڑھی اور چادر پلٹی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1026۔ سفیان بن عینہ نے عبداللہ ابن ابی بکر سے بیان کیا، انہوں نے عباد بن تمیم سے سنا، اور عباد نے اپنے چچا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائے استسقاء کے لیے عیدگاہ کو نکلے اور قبلہ رخ ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر چادر پلٹی۔ سفیان سوری نے کہا، مجھے عبد الرحمن بن عبداللہ مسعودی نے ابو بکر کے حوالے سے خبر دی کہ آپ نے چادر کا داہنا کونا بائیں کندھے پر ڈالا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1027۔ عبد الوہاب ثقفی نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہمیں یحییٰ بن سعید انصاری نے حدیث بیان کی، کہا کہ مجھے ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم نے خبر دی کہ عباد بن تمیم نے انہیں خبر دی، اور انہیں عبداللہ بن زید انصاری نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے۔ وہاں نماز پڑھنے کو جب آپ دعا کرنے لگے یا راوی نے یہ کہا دعا کا ارادہ کیا تو قبلہ رو ہو کر چادر مبارک پلٹی۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے راوی عبداللہ بن زید مازنی ہیں، اور اس سے پہلے باب الدعاء فی الاستسقاء میں جن کا ذکر گزرا وہ عبداللہ بن زید ہیں، کوفہ کے رہنے والے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1028۔ ابو بکر بن ابی اویس نے بیان کیا، انہوں نے سلیمان بن بلال سے بیان کیا کہ یحییٰ بن سعید نے کہا، میں نے کہا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ ایک بدوی گاؤں کا رہنے والا جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، بھوک سے مویشی تباہ ہو گئے، اہل و عیال اور تمام لوگ مر رہے ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھائے، دعا کرنے لگے۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابھی ہم مسجد سے باہر نکلے بھی نہ تھے کہ بارش شروع ہو گئی، اور 1 ہفتہ برابر بارش ہوتی رہی۔ دوسرے جمعے میں پھر وہی شخص آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، بارش ہونے سے مسافر گھبرا گئے اور راستے بند ہو گئے۔ بشقا بمانی مل۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1029۔ محمد بن جعفر نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن سعید اور شریک نے، انہوں نے کہا کہ ہم نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استسقاء میں دعا کرنے کے لیے اس طرح ہاتھ اٹھائے کہ میں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھ لی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1030۔ یحییٰ بن سعید قطان اور محمد بن ابراہیم بن عدی بن عروبہ نے بیان کیا، ان سے سعید نے، ان سے قتادہ اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائے استسقاء کے سوا اور کسی دعا کے لیے ہاتھ زیادہ نہیں اٹھاتے تھے، اور استسقاء میں ہاتھ اتنا اٹھاتے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آ جاتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1031۔ عبید اللہ عمری نے نافع سے خبر دی، انہیں قاسم بن محمد نے، انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش ہوتی دیکھتے تو یہ دعا کرتے، اے اللہ، نفع بخشنے والی بارش برسا۔ اس روایت کی مطابق قاسم بن یحییٰ نے عبداللہ عمری سے کی، اور اس کی روایت اوزائی اور عقیل نے نافع سے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1032۔ اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ انصاری نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں پر ایک دفعہ قحط پڑا۔ انہی دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن منبر پر خطبہ دے رہے تھے کہ ایک دیہاتی نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، جانور مر گئے اور بال بچے فاقے پر فاقے کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کیجئے کہ پانی برسائے۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ سن کر دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ آسمان پر دور دور تک ابر کا پتہ تک نہیں تھا، لیکن آپ کی دعا سے پہاڑوں کے برابر بادل گرجتے ہوئے آ گئے۔ ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے بھی نہیں تھے کہ میں نے دیکھا کہ بارش کا پانی آپ کی داڑھی سے بہہ رہا ہے۔ انس نے کہا کہ اس روز بارش دن بھر ہوتی رہی، دوسرے دن، تیسرے دن بھی، اور برابر اسی طرح ہوتی رہی۔ اس طرح دوسرا جمعہ آ گیا، پھر یہی بدوی یا کوئی دوسرا شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کثرت باران سے عمارتیں گر گئیں اور جانور ڈوب گئے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اے اللہ ہمارے اطراف میں برسا اور ہم پر نہ برسا۔ حضرت انس نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے آسمان کی جس طرف بھی اشارہ کر دیتے، ابر ادھر سے پھٹ جاتا۔ اب مدینہ حوض کی طرح بن چکا تھا، اور اس کے بعد وادی قنات کا نالہ 1 مہینے تک بہتا رہا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس کے بعد مدینے کے ارد گرد سے جو بھی آیا اس نے خوب سیرابی کی خبر سنائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1033۔ محمد بن جعفر نے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے حمید طویل نے خبر دی، اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ جب تیز ہوا چلتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ڈر محسوس ہوتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1034۔ شعبہ نے حکم سے بیان کیا، ان سے مجاہد نے، ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پروا ہوا کے ذریعے مدد پہنچائی گئی اور قوم عاد پچھوا کے ذریعے ہلاک کر دی گئی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1035۔ ابو زناد عبداللہ بن ذکوان نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن حرمزہ ارج نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک علم دین نہ اٹھ جائے گا اور زلزلوں کی کثرت نہ ہو جائے گی، اور زمانہ جلدی جلدی نہ گزرے گا، اور فتنے فساد پھوٹ پڑیں گے، اور حرج کی کثرت ہو جائے گی، اور حرج سے مراد قتل ہے، قتل، اور تمہارے درمیان دولت و مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ وہ ابل پڑے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1036۔ عبداللہ بن عون نے بیان کیا، ان سے نافع نے بیان کیا، ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ ہمارے شام اور یمن پر برکت نازل فرما۔ اس پر لوگوں نے کہا اور ہمارے نجد کے لیے بھی برکت کی دعا کیجیے، لیکن آپ نے پھر وہی کہا، اے اللہ ہمارے شام اور یمن پر برکت نازل فرما۔ پھر لوگوں نے کہا اور ہمارے نجد میں، تو آپ نے فرمایا کہ وہاں تو زلزلے اور فتنے ہوں گے، اور شیطان کا سینگ وہیں سے طلوع ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1037۔